السلام علیکم ریڈرز، ہے از می اور رائٹر اننون رائٹس. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو ہے از دا ناول فقیر عشق سیزن 2 آف روگ عشق. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 22. بس ایک بات کا جواب دو، ہمدانی انکل نے عمار کی رہائی کے سلسلے میں تم سے بات کی تھی، ہاں یا نہ؟ روحان سرخ چہرے سے گرایا. وہ لاکھ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، پر چاہ کر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. زویا اور ہانیہ خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھیں. ہاں کی تھی ریکویسٹ. ایک دو بار وہ آفس میں آئے تھے، حارث نے اسبات میں جواب دیا. ڈیم اٹ، مر گیا تھا وہ جیل میں، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ روحان یکدم ٹیبل پر ہاتھ مارے دھاڑا. ایک رات اور آدھا دن حارث، ایک رات سے میری بیٹی اس کے بیٹے کے قبضے میں ہے. غصے سے روحان کا سانس پھول چکا تھا. کیا مطلب؟ حارث اب حیرانی سے روحان کو دیکھنے لگا. ہاں، اس کا بیٹا اب اپنی باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے زائرہ کو لے کر گیا ہے. اس چیز کا بدلہ لینے جس میں میری بیٹی تو کیا میں بھی قصوروار نہیں ہوں. روحان نے پہلا فقرہ غصے سے جبکہ دوسرا فقرہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا. تجھے یہ سب کیسے پتا؟ اور اسے یہ بھی تو علم ہوگا کہ اس کا باپ کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا. ڈرگ سمگلنگ کے کیس میں اریسٹ ہوا تھا، اور اگر وہ جیل میں مر گیا تھا تو اس کا وقت ہی اتنا تھا. حارث تحمل سے گویا ہوا. پتہ نہیں یار، میں کچھ نہیں جانتا. میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بدلے کے لیے میری بے قصور بچی کو لے گیا ہے. پتہ نہیں زائرہ کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہوگا. روحان کے لہجے میں نمی تھی. زویا کی آنکھوں سے بےتاب آنسو ٹپکنے لگے تھے. کل سے میں پورے شہر کا چپا چپا چھان چکا ہوں، پر کوئی سرا نہیں ہاتھ آ رہا. گھڑے مردے اکھاڑ کر بھی دیکھ لیا، پر اس انسان کی انفارمیشن نہیں مل رہی. روحان یار تو ہائپر نہ ہو، ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں. حارث نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. کیا یار، کیوں ہائپر نہ ہو؟ کہیں نہ کہیں تو اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس شخص کا نام تک نہیں جانتے. روحان غصے سے دھاڑا. حارث نے پرسوچ نگاہیں زمین پر گاڑی. اور وہ صحیح کہہ رہا تھا. اتنے عرصے بعد تو عمار ہمدانی کے بیٹے کا نام اس کو بھی یاد نہیں تھا. تو بھی گھر کی سیکیورٹی سخت کر، آگے ہی اشال کا کوئی پتہ نہیں. انایا کو اب سے اریان پک اینڈ ڈراپ دے گا. روحان حارث کو بولتا سر جھٹکتا مڑا ہی تھا جب اس کی نظر اندر آتی انایا کی جانب پڑی. انایا جو اندر آئی تھی روحان اور زویا کو دیکھ یکدم خوش ہوئی. السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ انایا خوشی سے بولتی جھٹ روحان کے قریب آئی تھی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک. انکل کی بیٹی کیسی ہے؟ روحان اتنی ٹینشن کے باوجود بھی خوش اخلاقی سے انایا کا سر تھپکتے ہوئے بولا. میں بھی بالکل ٹھیک. انایا مسکرائی، پر انایا کے اگلے الفاظ سن کر باقی سب ایک بار پھر پریشان ہوئے. اب اریان بھی گاڑی پارک کیے اندر کی جانب آ چکا تھا، اور وہ بھی انایا کی بات سن چکا تھا. انکل زائرہ کہاں ہے؟ یونی بھی نہیں آئی. انایا لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوذ میں زائرہ کو موجود نہ پا کر گویا ہوئی. روحان کچھ بھی بولے بغیر انایا کے سر پر ہاتھ رکھتا اریان کے قریب سے گزرتا چلا گیا. پیچھے انایا حیران و پریشان کھڑی تھی. اریان سے اس نے بات تک نہیں کی تھی. روحان سے پوچھا تھا تو اس کا رویہ انایا کی سمجھ سے باہر تھا. میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ انایا ہیزل آنکھوں میں فکر لیے معصومیت سے بولتی. اریان کے دل کی دنیا تہہ بالا کر گئی تھی. اریان نے بڑی مشکل سے اس پر سے نظریں ہٹائیں. نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر لنچ کرتے ہیں. حارث نے نرمی سے انایا سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنا بیگ پکڑے اپنے روم کی جانب بڑھی. رائمہ بچے، آپ کو جرگے میں نہیں آنا چاہیے تھا. داجی کے لہجے میں برہمی واضح تھی. بات بس رائمہ کے جرگے میں آنے کی نہیں تھی، حازم خان سے طرز تخاطب کی بھی تھی. رائمہ کسی مجرم کی مانند سر جھکا گئی. حازم جو ابھی اندر داخل ہوا تھا داجی کو غصے میں اور رائمہ کا جھکا سر دیکھ فوراً آگے بڑھا. داجی، رائمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. دراصل انہیں ابھی نہیں پتا ہے، اور پھر غلطی میری ہے. میں نے بابا جانے کے بعد ان کو بتایا ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں.
رائما نے سر اٹھا کر حازم کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر داجی کی جانب متوجہ تھا۔ انہوں نے وہ باتیں سنی تو ظاہر سی بات ہے حازم خان کی بیوی ہو کر کیسے یہ کوئی غلط بات برداشت کر سکتی تھی، اسی لیے ذرا غصہ ہو گئی۔ حازم ایک بار پھر رائما کو بڑے کمال طریقے سے پروٹیکٹ کر گیا۔ مورے جان نے اپنے پوتے کو رائما کی سائڈ لیتے دیکھ مسکراہٹ دبائی۔ رائما نے غصے و نفرت سے جلتی آنکھوں سمیت اس کی جانب دیکھا۔ کھانا لگ گیا ہے۔ اس سے پہلے رائما ایک بار پھر بولتی ملازمہ داخل ہوتی کھانا لگنے کی اطلاع دے گئی۔ داجی جن کا غصہ اب حازم پر نکلنے والا تھا وہ گہرا سانس بھرتے کھڑے ہوئے۔ آئندہ خیال رکھنا بچے، اب تم خان حویلی کی عزت ہو، آجاؤ شاباش کھانا کھاؤ۔ داجی نے رائما کے قریب جاتے اس کے سر پر اپنا شفقت سے بھرا ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ گئی۔ حازم کچھ بھی بولے بغیر ایک نگاہ غلط رائما پر ڈالے بنا ہی آگے کی جانب بڑھ گیا۔ جمہوری جان رائما کو اپنے ساتھ لیے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھنے لگی۔ کھانا کھا کر حازم تو روم میں جا چکا تھا جبکہ رائما اب کافی دیر بعد کمرے میں جانے لگی تھی۔ کاش اب بھی اسے اپنے سیل کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی حازم خان کی موجودگی میں روم میں نہ جاتی۔ رائما نے گہرا سانس بھرا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ حازم صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹنے والے انداز میں پڑا تھا جبکہ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ سلگ رہا تھا جسے وقتاً فوقتاً وہ اپنے گلابی لبوں سے لگاتا اپنی جان سگریٹ کے دھوئیں میں جھونک رہا تھا۔ حازم کو سگریٹ پیتے دیکھ رائما کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ آخر حازم نے اسموکنگ کب سے سٹارٹ کر دی تھی؟ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا تھا۔ خیر اس سے کیا، وہ جو مرضی کرے۔ وہ حازم خان پر 2 حرف لعنت بھیجتی، دروازہ بند کیے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کمرے میں رائما کی موجودگی محسوس کیے بھی وہ انجان بنا آنکھیں موندے پڑا ہوا تھا۔ رائما نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب حازم کی سخت سنجیدہ آواز اس کے قدم مجمند کر گئی۔ رک جائیں رائما۔ رائما کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کیے پلٹی۔ حازم سگریٹ زمین پر پھینکے سرخ انگارہ آنکھیں لیے رائما کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ رائما کی جانب قدم بڑھا رہا تھا جبکہ رائما پیچھے کو قدم لیتی دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ حازم کی تنی رگیں، سرخ پڑتا چہرہ رائما کے ننھے دل کو پتے کی مانند لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے ٹیز کرنے کا طریقہ اچھا تھا بٹ افسوس میں ٹیز نہیں ہوا۔ نیکسٹ ٹائم بہتر ٹرائی کیجیے گا۔ حازم رائما کے بے حد قریب جاتا اس کے ارد گرد دیوار پر بازو ٹکائے گویا ہوا۔ رائما نے گسیلی آنکھوں سے حازم کی جانب دیکھا۔ انہیں کم کھولا کریں، بندہ پہلے ہی ان نیلی آنکھوں میں بری طرح ڈوبا ہوا ہے، اب کر ڈبو کر مار ہی دینا چاہتی ہیں۔ حازم بات مکمل کیے رائما کے چہرے پر پھونک مارے پیچھے ہوا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا آپ نے؟ حازم نے سوال داغا۔ رائما خاموش رہی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر حازم دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول گیا۔ اگلے ہی لمحے ملازمہ اندر داخل ہوئی اور ٹیبل پر کھانا لگائے باہر بڑھ گئی۔ رائما نے حیرت سے ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں چکن بریانی، وائٹ سوس پاستا اور ٹرائفل رکھا گیا تھا، یعنی سبھی چیزیں اس کی پسند کی تھیں۔ جانتا ہوں میٹ گول مٹن نہیں کھاتی اور بھوکا میں آپ کو سونے نہیں دے سکتا۔ حازم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ رائما جس کی آنکھیں کھانا دیکھ کر پہلے چمکی تھیں اب وہ سپاٹ ہو چکی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، رائما کہتے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھنے لگی جب حازم نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ رائما اس قدر تیزی سے پیچھے ہوئی گویا حازم خان کوئی اچھوت ہو۔ حازم نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کی جانب دیکھا پھر ہلکا سا مسکراتا رائما کی جانب دیکھنے لگا۔ جانتا ہوں میرا لمس آپ کو انگاروں پر گھسیٹ لاتا ہے، پر اگر معمولی سا چھونا بھی برا لگتا ہے تو میں اب آپ کو کبھی بھی آپ کی مرضی کے بغیر ٹچ نہیں کروں گا۔ حازم نرمی سے گویا ہوا۔ رائما نے نظریں اٹھا کر حازم کی جانب دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے رائما کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرتے اپنا حق نہیں جمایا تھا۔ یہ اچھے بننے کا ڈرامہ ان کے سامنے کرنا جو تمہاری اصلیت سے نا واقف ہوں۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جان چکی ہوں اور تم ایک انتہائی درجے کے نیچ انسان ہو۔ رائما شدید غصے سے پھنکاری۔
حازم تو یوں خاموش ہوا گویا زبان کو کفل لگ گئے ہوں۔ رائمہ، خدا را بس کر دیں۔ حازم ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے پر آپ کی نفرت سے لڑنے کا حوصلہ نہیں لا پا رہا، حازم ملتجی لہجے میں بولا۔ حازم کی بات سن کر رائمہ مسکرائی۔ بڑی تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور حازم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ میری نفرت سہنے کا حوصلہ پیدا کرو حازم خان، کیونکہ اب ساری عمر تمہیں میری نفرت ہی سہنی پڑے گی، اور اگر سکون چاہتے ہو تو مجھے اپنے نام سے آزادی دے دو، مجھے طلاق۔ رائمہ کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب حازم نے اس کے ہلتے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ چہرہ ضبط کی شدت سے ایک بار پھر سرخ پڑ چکا تھا، آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ میرے نام سے رہائی تو آپ کو ایک ہی صورت مل سکتی ہے، مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میرے مرنے کی دعا کیا کریں، کیونکہ میری موت کے علاوہ آپ کو کوئی اور مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ حازم گرے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے بولتا نرمی سے رائمہ کے لبوں سے ہاتھ ہٹائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے رائمہ تنفر سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ شام ہونے کو تھی اور ساتھ نہ جانے کہاں تھا۔ ظاہرہ کو اب یوں ہی بیٹھے بیٹھے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ بھنا کر اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی ظاہرہ نے الماری کا رخ کیا۔ وہ بنا ہچکچائے الماری کھول چکی تھی۔ اندر بڑے مہذب انداز میں ساتھ کے کچھ ڈریسز ہینگ تھے۔ یقیناً یہ فلیٹ ساتھ کے استعمال میں تھا، جبکہ فارم ہاؤس میں تو فرنیچر اور چند ایک ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ظاہرہ نے بڑی نرمی سے ساتھ کی ہینگ کی گئی شرٹس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ساتھ کی خوشبو اس کے ڈریسز میں رچی بسی تھی۔ وہ ایک شرٹ نکالے ناک چھلک کے قریب لے جاتی سونگنے لگی۔ اس کی ہر حرکت میں ساتھ کے لیے دیوانہ پن ظاہر ہو رہا تھا۔ اپنی ہی حرکت پر وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرائی اور ٹریک سوٹ نکالے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ فریسی ساتھ کے ٹریک سوٹ میں بھالو بنے باہر نکلی۔ گلے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ اب وہ ٹراؤزر کے پہنچے فولڈ کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھائے اپنے بال بنانے لگی، جب اس کی توجہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیومز نے کھینچی۔ وہ ہیئر برش رکھے اب پرفیومز اٹھائے ان کی فریگرنس چیک کرنے لگی۔ بالآخر تیسری بار سونگنے پر اسے وہ پرفیوم مل چکا تھا جس کی مخصوص خوشبو سے وہ کھڑوس ظاہرہ کے حواس طلب کر کے رکھ دیتا تھا۔ ظاہرہ گہرا مسکرائی اور پرفیوم اٹھاتی خود پر سپرے کرنے لگی۔ پرفیوم کی آدھی شیشی خالی کرنے کے بعد بھی جب اسے سکون نہ ملا تو وہ اوپر کی جانب سپرے کیے گہرا سانس بھرتی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ یہ عمل نہ جانے کب تک جاری رہتا جب یکدم کمرے کا دروازہ کھلا۔ سعد نے پٹ سے آنکھیں کھولتے دروازے کی جانب دیکھا۔ ظاہرہ نے پٹ سے آنکھیں کھولتے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سعد کھڑا سپاٹ آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ سعد قدم با قدم چلتا ظاہرہ کے قریب آیا۔ اپنے کپڑے ظاہرہ کے وجود پر دیکھ اس کے بدن میں آگ ہی لگ چکی تھی۔ ظاہرہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی جس کا ارادہ ظاہرہ کا گلا دبانے کا لگتا تھا۔ یہ لیں سر، زیادہ یوز نہیں کیا، تھوڑا سا کیا ہے۔ ظاہرہ اپنی کان سی کالی آنکھیں بڑی معصومیت سے چپکاتی سعد کی جانب پرفیوم پر ہائے بولی۔ سعد نے ظاہرہ کی جانب دیکھا اور جھپٹ کر پرفیوم اس کے ہاتھوں سے لیتا ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک گیا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے کپڑے پہنے ہیں؟ سعد غصہ ضبط کیے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ ظاہرہ نے ایک نظر سعد کی جانب دیکھا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ ظاہرہ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر بھی بڑی شرارتی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ تو سرتاج جی، کڈنیپ کرنے سے پہلے مجھے اطلاع دے دیتے، چلیں کال نہ صحیح ایک میسج ہی کر دیتے، میں اپنے کپڑے ساتھ رکھ لیتی۔ اب آپ مجھے اچانک کڈنیپ کیا، پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ بیچاری بچی کے لیے کپڑے ہی خرید لیں۔ بس مجھے فریش ہونا تھا تو پہن لیا آپ کا سوٹ۔ غصہ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے میری غلطی ہو۔ ظاہرہ اپنے بال سیدھے کرتی اب ٹیبل پر برش رکھ چکی تھی۔ سعد نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا جس کا ظاہرہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور ہاں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اجازت کس سے لی؟ اور آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ اب میں آپ کا لباس ہوں لباس۔ ظاہرہ سعد کے قریب جاتی چہرہ اوپر کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی بات پر زور دیے بولی۔ سعد نے نظریں جھکا کر اپنی چھوٹی سی ٹڈی کو دیکھا۔
جو اس کے سینے تک ہی مشکل سے پہنچ رہی تھی۔ تو سمپل سی بات ہے، جو آپ کی چیز ہوئی وہ میری بھی ہوئی۔ زائرہ نے مسکراہٹ دبائی اور ایک قدم آگے ہوتی سعد کے بالکل قریب ہو گئی۔ اور جو میری چیز ہے وہ تو ڈیفینیٹلی میری ہے، جیسے کہ آپ۔ زائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ سعد کے سینے پر رکھے، سعد کی سنہری آنکھوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سعد نے ایک دم اس کے ہاتھ جھٹکے، اسے خود سے دور کیا۔ دور رہا کرو، یہ ہر وقت چپکتی کیوں رہتی ہو؟ سعد زائرہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کیا چپک رہی ہوں؟ پھر آپ کو بل آ رہا ہے؟ اپنے شوہر سے ہی چپک رہی ہوں نا، کسی کے شوہر سے تو نہیں۔ زائرہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا انداز میں بولی۔ اور چپکوں گی، 1000 بار چپکوں گی، سانس بھی نہیں لینے دوں گی، زائرہ نے کہتے سعد کے سینے پر سر رکھے اسے ٹائٹلی ہگ کیا۔ کھڑوس انسان، بتائیں کیا کریں گے آپ؟ زائرہ سعد کے سینے پر سر رکھے سکون سے آنکھیں موندتی ہوئی اپنا لہجہ بے پرواہ بنائے بولی۔ سعد نے اس کے دونوں بازو جکڑے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، پر زائرہ ہنوز ٹھیٹھ بنے اسے چپکی کھڑی تھی۔ اب آپ نے ایک بار بھی مجھے دور کرنے کی کوشش کی، قسم میں نے آپ کے اوپر چڑھ جانا ہے۔ جب اپنی ہی بات پر زائرہ کا مدھم کہا گونجا، غصے کی بدولت سعد ہمدانی کا بی پی شوٹ ہونے کے در پر تھا۔ یہاں بدلہ لینے تو سعد اسے لے کر آیا تھا، پر سعد کا ضبط آزماتی وہ نہ جانے اس سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہی تھی۔ ویسے آپ ہیں بڑے سافٹی۔ رات کو تو آپ کے اوپر سونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اب تو میرا پلو بھی آپ ہیں اور بیڈ بھی۔ آج سے میں آپ کے اوپر ہی سویا کروں گی۔ زائرہ نے سعد کے سینے میں سر دیتے ایک گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو خود میں اتاری۔ سعد نے ایک دم ہڈ کی کیپ تھامے کھینچ کر زائرہ کو خود سے دور کیا۔ زائرہ آنکھیں پٹپٹاتی سعد کو دیکھنے لگی۔ ہڈ کی کیپ اب بھی سعد نے پکڑی ہوئی تھی۔ ابھی کے ابھی میرے کپڑے اتارو، سعد غصے سے گویا ہوا۔ یہیں؟ زائرہ آنکھیں کھولے بولی۔ دیکھ لیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ نے ہی کمرے سے بھاگ جانا ہے۔ زائرہ نے لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے بھرپور چمکتی آنکھوں سے سعد کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو تو اس کی حرکت اور معنی خیزی پر سعد بیچارہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ نان سینس، سعد بھنا کر بولا۔ فی الحال اپنے کپڑے پہنو، کچھ دیر تک تمہارے کپڑے آ جاتے ہیں۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، خبردار کوئی فضول حرکت کی۔ سعد نے کہتے سعد اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، پھر ڈریس پینٹ کی جیب سے بے دھیانی میں موبائل نکالے ڈریسنگ پر رکھ گیا۔ زائرہ نے حیران سی نظر موبائل پر ڈالی اور اسبات میں سر ہلا گئی۔ سعد شرٹ کے کف فولڈ کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ زائرہ یکدم ہی موبائل کی جانب لپکی۔ یقیناً سعد کی یہ روٹین تھی، تبھی وہ موبائل گھڑی کے ساتھ ہی رکھ گیا تھا، ورنہ زائرہ کے ہوتے ہوئے وہ یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ زائرہ نے موبائل کھولا، پر اسکرین لاک دیکھ اس نے کڑوا سا منہ بنایا، لیکن نیچے کونے میں کال کا لوگو دیکھ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سعد نے کال لاگ کو انسٹنٹ ایپ پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ زائرہ نے جلدی سے سوائپ کر کے کال لاگ اوپن کی اور ڈائل پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ کال جا رہی تھی، زائرہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے چور نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ پک اپ دا کال ڈیڈ پلیز۔ مقابل کا فون نہ اٹھاتے دیکھ زائرہ پریشانی سے بڑبڑاتی ایک بار پھر کال کرنے لگی۔ روحان اریان اور اذلان کے ساتھ کانفرنس روم میں بیٹھا ایک انٹرنیشنل کلائنٹ سے محو گفتگو تھا۔ جب سامنے ٹیبل پر پڑا موبائل وائبریٹ ہونے لگا، روحان مکمل طور پر میٹنگ میں مصروف تھا، حتیٰ کہ فون بج کر بند ہو چکا تھا۔ روحان کی اچانک فون پر نظر پڑی۔ کسی انجان نمبر سے کال آتے وہ جلدی سے فون پکڑے ایکسکیوز کر گیا تھا۔ ہیلو ڈیڈ۔ زائرہ کی انتہائی مدھم آواز روحان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زائرہ کی صحیح آواز سن کر روحان نے آنکھیں بند کیے نمی پیچھے دھکیلی۔ روحان کو آج پتہ چلا تھا کسی اپنے کے لیے تڑپنا کس چیز کا نام ہے۔ بیٹا کہاں ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اس نے کچھ کیا تو نہیں؟ ایک ہی سانس میں وہ کئی سوال کر گیا تھا۔ ڈیڈ لسن، میری بات سنیں۔ زائرہ روحان کو اسد پریشانی سے بولتے دیکھ بولی۔ مجھے بتاؤ کہاں ہوں، میں خود آتا ہوں لینے۔ بلکہ کال بند نہ کرنا، میں کال ٹریس کرواتا ہوں۔ روحان جو کانفرنس روم سے باہر نکل چکا تھا، یکدم اندر جاتا اریان کو باہر آنے کا اشارہ کر گیا۔
نہیں پلیز ڈیڈ میری بات سنیں، میں چھپ کر کال کر رہی ہوں، ظاہرہ گھبراہٹ سے بولی۔ جو بھی تھا آج تک اس نے کوئی کام چھپ کر نہیں کیا تھا، اسے تو ہر کام ڈنکے کی نوک پر کرنے کی عادت تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے، پر آپ یہ سمجھیں یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، مطلب ڈیڈ مجھے وہ انسان پسند ہے۔ ظاہرہ ایک ہی سانس میں آہستگی سے بولنے لگی۔ کیا؟ روحان کے ساتھ کھڑے اریان کو بھی بری طرح جھٹکا لگا۔ ظاہرہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اب کی بار اریان بولا تھا۔ ظاہرہ نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس شخص کے پاس رکنا چاہتی ہوں، مطلب یہ سمجھیں اس کا دماغ ذرا ٹھکانے لگانا ہے، اور نکاح میری مرضی سے ہوا ہے۔ ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو ظاہرہ ہمدانی سے زبردستی کوئی بات منوا سکے۔ ظاہرہ کے انداز پر اریان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اب تو مجھے اپنے بہنوئی پر ترس آ رہا ہے۔ اریان ظاہرہ کی بات سن کر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ روحان نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں جوڑا۔ بھائی، ظاہرہ دانت کچکچا کر گویا ہوئی۔ ڈیڈ یار آپ سنیں میری بات، میں اسے پسند کرتی ہوں اور اب یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے مت ڈھونڈے، میں اپنے شوہر محترم کا دماغ ٹھکانے لگا کر خود آپ لوگوں کے پاس آؤں گی۔ ظاہرہ نے گویا بات ختم کی۔ اچھا نام پتہ کچھ تو بتاؤ اس کا، اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ روحان ظاہرہ کی عجیب منطق پر سر پکڑ کر رہ گیا۔ لڑکیاں کڈنیپ ہونے کے بعد مدد کے لیے فون کرتی ہیں۔ اس کی بیٹی وہ واحد تھی جو کہہ رہی تھی مجھے نہیں ڈھونڈو۔ نہیں ڈیڈ، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ بھی اپن کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات، آپ انہیں جانتے ہیں، ان کا نام اس سے پہلے ظاہرہ کچھ بولتی، پیچھے سے کسی نے ایک جھٹکے سے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ ہیلو ظاہرہ؟ کال کٹتے ساتھ ہی روحان بولا، پر کال کٹ چکی تھی۔ اریان نے روحان کی شانی پر ہاتھ رکھا۔ روحان نے پریشانی سے اپنی پیشانی سہلائی۔ ڈیڈ پریشان مت ہوں، ظاہرہ بالکل ٹھیک ہے۔ اریان نے مسکراہٹ دبا کر روحان کو حوصلہ دیا۔ یار میں ظاہرہ کے لیے پریشان نہیں ہوں، مجھے اس بیچارے بچے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں جس سے وہ نکاح کر چکی ہے، روحان مت فکر لہجے میں بولا۔ اپنی بیٹی سے وہ بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ڈیڈ اس کا تو اب اللہ ہی حامی و ناصر ہے، آفٹر آل اب وہ روحان ملک کی بیٹی اور اریان ملک کی بہن یعنی ظاہرہ ملک کو پسند آ چکا ہے، بلکہ شوہر بن چکا ہے۔ اب وہ اس کا دماغ ٹھیک کرتی ہے یا خراب، یہ تو اب ظاہرہ کو ہی پتہ ہے۔ اریان کہا لگا کر بولا۔ بکواس نہیں کرو۔ اب کی بار روحان بھی مسکراتا اریان کو ڈپٹنے والے انداز میں گویا ہوا۔ ظاہرہ کی آواز سن کر وہ ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی ہر طرح کی سچویشن فیس کرنا جانتی ہے۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو یقیناً وہ عمار ہمدانی کے بیٹے سے محبت کرنے لگی تھی۔ ظاہرہ کے صحیح ہونے کی ٹینشن دور ہوئی تھی، اب بس عمار کے بیٹے کا پتہ کروانا تھا۔ شبری نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ گارڈز اس کی چیکنگ کرنے لگے۔ اس کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہ پا کر گارڈ نے اسے آگے کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیل لگے بالوں میں ہاتھ پھیرے آگے گارڈ کی جانب بڑھا۔ جب گارڈ ایک ڈیوائس شبری کی آنکھ کے قریب لے کر جانے لگا۔ او صاحب جی اے کی کرن ڈے ہو؟ شبری تھوڑا دور ہوتا جلدی سے گویا ہوا۔ ریٹینا سکین کرنا ہے۔ وہ گارڈ سپاٹ چہرے سے گویا ہوا۔ کیڑی سکرین؟ صاحب جی اے میری اکھ ہے، کوئی موبائل نہیں، سکرین کتھوں دی آ گئی؟ شبری آنکھیں کھولے حیرانی سے گویا ہوا۔ باقی سب گارڈز نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں یہ شخص پاگل ہے کیا؟ سیدھے کھڑے رہو۔ مقابل اب شبری کا بازو جکڑے دھاڑتا سیدھا کھڑا کر گیا۔ اب اس مشین کو شبری کی آنکھ کے قریب لا رہا تھا۔ سرمے سے لبریز کالی سیاہ آنکھوں نے گارڈ کی جانب دیکھا، پھر لمحہ بہ لمحہ اپنی آنکھ کے قریب آتے ریٹینا سکینز کو دیکھا۔ رک جاؤ، ریٹینا سکین پر اس کا ریکارڈ نہیں آئے گا۔ فی الحال بی آر گینگ میں اس کا ریکارڈ انٹر نہیں ہوا۔ شیر کی آواز پر شبری کے ساتھ ساتھ گارڈز نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ شبری نے ایک گہرا سانس بھرا اور کالی چمکتی آنکھوں سے شیر کی سمت
بڑھا۔ سلام صاحب، وہ اپنے اصلی انداز میں بولا تو شیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ شیر صاحب، ایک سوال پوچھا؟ شبری نے شیر کے پیچھے چلتے ہوئے استفار کیا۔ شیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ اے اکھ وچ کیڑی سکرین ہوندی ہے؟ شبری شیر سے استفار کرنے لگا۔ جب اس کی بات سن کر شیر کا ایک زوردار کہکہا گونجا۔ یار ان دونوں کے نا نیم سیم ہوتے ہیں، کبھی کبھار نا مجھ سے مسٹیک ہو جاتی ہے خود ہی بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ پروف ریڈنگ بھی تو میں نے نہیں نا کرنی ہوتی، تم نہیں سمجھو گے، اور ابھی میں دماغ نہیں کھپا سکتا، آ جاؤ تم میرے ساتھ، شیر نے کہا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ شبری بھی کندھے اچکاتا آگے ہی بڑھ گیا۔ تم نے بس آج سے یہاں گارڈ کا کام کرنا ہے، یہاں کا کوئی مال کم نہ ہو، باقی مجھے تمہاری ایمانداری پر یقین ہے، شیر نے شبری کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا۔ شبری نے ایک نظر اپنے کندھے پر رکھے ہاتھ پر نظر ڈالی، پھر شیر کی جانب دیکھتے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ شبری کو اس کا کام سمجھا کر شیر جا چکا تھا۔ شبری نے ایک نظر ارد گرد کھڑے ہٹے کٹے گارڈز پر ڈالی۔ ایک گارڈ نے اس کی جانب دیکھا۔ گارڈ کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے ایک بڑی سی اسمائل پاس کی۔ گارڈ نے جس سنجیدگی سے شبری کی جانب دیکھا تھا، اسی سنجیدگی سے نظریں پھیر گیا۔ جی سر، بس یہیں روک دیں، مسکان کے کہنے پر اسلان نے گاڑی روکی۔ تھینک یو سر، مسکان مسکرا کر گویا ہوئی۔ تھینکس کی بجائے آپ اگر سوری کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، اسلان کی سنجیدہ بھاری آواز گاڑی میں گونجی۔ مسکان نے حیرت سے اسلان کی جانب دیکھا۔ کیوں سر؟ مسکان حیرت سے استفار کرنے لگی۔ اسلان نے اب سامنے سے نظریں ہٹا کر مسکان کی جانب دیکھا، جو اسی کی جانب پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ پر بہت غصہ ہے، اسلان خفگی سے گویا ہوا۔ ہری آنکھوں میں خفگی واضح تھی۔ پر کیوں سر؟ مسکان یکدم ہی پریشانی سے گویا ہوئی۔ تم نے اسے بس ایک ہی تھپڑ کیوں مارا؟ اسلان غصے سے گویا ہوا۔ مسکان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں چاہیے تھا 2-3 اور لگاتی، اور یہ رو تم کس خوشی میں رہی تھی؟ اسلان اب کی بار ہری آنکھیں سکیڑے استفار کرنے لگا۔ وہ بس رونا آ گیا تھا، مسکان اس کے غصے سے خائف ہوتے ہلکی آواز میں بولی۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ یہ بھیڑیے اسی پر اپنا روب جماتے ہیں جو بھیگی بلیاں ہوں، کسی شیرنی کو یہ ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ اسلان بول رہا تھا اور مسکان اسلان کے چہرے کو دیکھتی بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اور میں مسکان عالم کو بھیگی بلی نہیں شیرنی بنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اتنا مضبوط بننا ہے کہ لوگ اگر تمہاری سوکھی آنکھوں میں نمی تلاش کرنا بھی چاہیں تو بنا کچھ تلاش کیے مایوس ہو کر پلٹیں۔ گوٹ اٹ؟ اسلان یکدم اسے دیکھے بولا۔ مسکان چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ یس سر، مسکان نے اسبات میں سر ہلایا۔ آج سوسائٹی کی تمام باتیں مسکان کی نظر میں غلط ثابت ہو چکی تھیں۔ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اسلان کو دیکھ اسے معلوم پڑا تھا ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جہاں دنیا برے لوگوں سے بھری پڑی ہے، وہیں اسلان علی جیسے اچھے لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ حافظ سر، اللہ آپ کو اور کامیاب کرے، مسکان نے کہا اور گاڑی سے نکلتی چلی گئی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی کامیابی عطا کرے میری معصوم پری۔ اسلان علی تمہیں تمہاری منزلوں تک پہنچانے کے لیے دل و جان لگا دے گا۔ اسلان دور جاتی مسکان کو دیکھے سوچتا گاڑی ریورس لینے لگا۔ مسکان اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی جب سامنے عالم صاحب کے ساتھ اپنی بڑی پھپھو کو بیٹھے دیکھ وہ چادر سنبھالتی آگے آئی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ لڑکی، یہ کوئی وقت ہوا گھر آنے کا؟ ارے خدا بخشے ابا جی کو، وہ تو مغرب کے بعد ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اور یہاں تو دیکھو عشاء ہونے کو ہے اور اب گھر کی بچی آ رہی ہے۔ مسکان کو دیکھتے ساتھ ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ مسکان خاموشی سے کھڑی تھی۔ نا لڑکی، میں تجھ سے پوچھتی ہوں، تجھے معلوم نہیں آج کل کے زمانے کا جو اتنی رات گئے تک باہر رہتی ہے؟ بس چھوڑ یہ جاب واب، ہمارے گھر کی بچیوں کے یہ لچھن نہیں ہیں۔ پھپھو ایک بار پھر بھڑک اٹھی تھی۔
ویسے مسکان، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے آفس والے پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دیتے ہیں۔ ولید جو بھی اندر آیا تھا سامنے رکھے گئے موڑے کو کھینچ کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ مسکان کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ اس نے جلدی سے عالم صاحب کی جانب دیکھا جن کی آنکھوں میں سوال تھا۔ بابا جان بوس تھے، انہوں نے سن لو عالم، اب بچی کسی غیر کے ساتھ گاڑیوں میں گھومے گی۔ ابھی مسکان جب کچھ بولتی، پھپھو ایک بار پھر لمبی زبان کی صورت مسکان کی بات میں ٹانگ اڑا چکی تھی۔ واہ بھئی، تمہارا بوس تو بڑا ہی کوئی بیلا انسان ہے۔ بھی اتنی بڑی کمپنی کے مالک کو اور کوئی کام نہیں جو تمہیں ڈراپ کرنے آ گیا؟ ولید کی جانب سے ایک بار پھر طنز کا گہرا تیر مسکان کی جانب آیا۔ مسکان نے عالم صاحب کی جانب دیکھا جنہوں نے آنکھوں سے ہی اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اندر جا چکی تھی۔ یار میری جب زبان کو کیا ہو رہا ہے آج۔ خیر سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ سین۔ بابا جان، مسکان ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندر آئی۔ عالم صاحب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں مسکان چائے تھامے کھڑی تھی۔ وہ جو کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے کتاب بند کر گئے۔ آ جاؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ عالم صاحب مسکرا کر بولے تو مسکان اندر آتی چائے ٹیبل پر رکھ کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ عالم صاحب مسکرائے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ عالم صاحب کی بات پر مسکان نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا جان سر، وہ میں نے منع کیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے کافی اصرار کیا۔ کیا میں نے کچھ پوچھا؟ عالم صاحب کے بولنے پر مسکان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے، کوئی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ عالم صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھ مسکرائے۔ ہاں ایک بات ضرور پوچھوں گا، تمہارے باس اندر کیوں نہیں آئے؟ یا تم لے کر نہیں آئی؟ اتنا بڑا شخص دروازے سے بغیر کچھ کھائے پیے واپس مڑ گیا، تمہیں خیال بھی نہیں آیا؟ عالم صاحب مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے۔ عالم صاحب کی بات سن کر مسکان نے زبان دانتوں تلے دبائے سر پر ہاتھ مارا۔ بابا جان، میں نے انہیں کہا ہی نہیں، میں اتنی بڑی بات کیسے بھول سکتی ہوں؟ مسکان روحان سی ہوئی۔ ان کو کتنا awkward لگا ہوگا کہ میں نے جھوٹے منہ بھی انہیں اندر نہیں بلایا۔ عالم صاحب ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے اور شفقت سے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی پیشانی چومی۔ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم نہیں بھولنا۔ عالم صاحب نے پیار سے اس کے گال کھینچے تو وہ بھی مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ بہرام نے اپنے قریب کھڑے شیر سے سوال داغا۔ شیر نے حیرت سے بہرام کی جانب دیکھا۔ زیادہ کچھ نہیں جانتا سر، شیر مؤدب سا گویا ہوا۔ چلو جتنا جانتے ہو اتنا ہی بتا دو۔ بہرام نے سگار کا گہرا کش بھرتے گلاس وول سے نظر آتے 14ویں کے مکمل چاند کو تکتے استفار کیا۔ سر، ہم کسی کو جب پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، شیر ہچکچاتے ہوئے بولا۔ پھر؟ بہرام نے سامنے ہی نظریں ٹکائے پوچھا۔ پھر وہ شخص ہمارے خیالات پر سوار ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہمیں اس شخص کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ شیر کے دماغ میں وہ پل گھوم گئے جب انسٹا پر اس نے اشال کی پروفائل دیکھی تھی۔ آگے بہرام جیسا درندہ، کسی سے ہمدردی تک نہ کرنے والا، آج پیار کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ پھر آپ اس کے عشق میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ دل کرتا ہے وہ شخص بولتا رہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے گھنٹوں سنتے رہیں۔ آپ کو شخص کے ساتھ جینے کی تمنا ہونے لگتی ہے، زندگی پھول کی مانند کھل اٹھتی ہے۔ شیر کہیں کھویا ہوا تھا۔ بریکٹ، شادی کے بعد آپ کو چائے کیا کھانا بھی کھلاؤں گی، پر اب جائیں۔ ایک کھنکتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پھر آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا کب آپ کا پیار عشق میں تبدیل ہوئے جنون بن گیا ہے۔ شیر بھی گلاس وال سے نظر آتے چاند کو تک رہا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کا عشق آپ کو میسر نہیں رکھتا، کچھ لوگ خود اسے اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ بریکٹ، ریحان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اشار روتے ہوئے بولی۔ کہیں دور سے اسے اشار کی روتی کامتی آواز سنائی دی۔ شیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سر، یا پھر وہ بدنصیب شخص یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ اسے عشق ہو گیا ہے، لیکن ایک دن جب وہی شخص اس سے چھن جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے
اس قدر شدت سے احساس ہوتا ہے کہ دل پھٹنے کے در پر پہنچ جاتا ہے۔ شیر نے ہاتھ بڑھا کر پلکوں پر ٹھہرا آنسو صاف کیا۔ بہرام آگے کو ہو کر کھڑا تھا، اسی لیے وہ شیر کی یہ حرکت دیکھ نہیں پایا۔ پر یہ تو طے ہے، عشق لا حاصل رہ جاتا ہے۔ شیر کے لہجے میں شکست واضح تھی۔ کیا تمہیں کسی سے عشق ہوا؟ بہرام اب اس کی جانب مڑتا بولا۔ شیر کے چہرے پر اذیت سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ مسکراہٹ میں برسوں کی تھکن تھی۔ بہرام نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ بہرام کا اگلا سوال آیا۔ سنگین کوتاہیوں کی بدولت پہنچ سے بہت دور ہے۔ شیر آنکھیں فرش پر گاڑتا آنسو پینے لگا۔ حیرت ہے، بی آر کے شیر کے لیے کوئی شخص پہنچ سے دور ہے؟ بہرام نے آئی برو اٹھا کر استغفار کیا۔ یہ عشق ہی تو وہ واحد چیز ہے سر، جو قریب ہو کر بھی ہر کسی کی پہنچ سے دور ہوتا ہے، شیر نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ بہرام سر ہلاتا آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شیر گلاس فول کے قریب جاتا چاند کو تکنے لگا۔ ریحان، اس نازک چاند کا عکس چاند پر ابھرا، کئی آنسو ٹوٹتے اس کی بیڑ میں جذب ہوئے۔ سر، بہرام کو اپنے کمرے کی بجائے اشال کے کمرے میں جاتے دیکھ گارڈ بولا۔ جب بہرام مڑا اور سپاٹ سرد نظروں سے گارڈ کو دیکھنے لگا، بہرام کی نظریں دیکھ گارڈ خاموشی سے پیچھے ہوا۔ بہرام دروازہ کھولے اب اشال کے کمرے میں جا چکا تھا۔ اشال کو اب تک بے سود پڑے دیکھ وہ بیڈ پر بیٹھا۔ بہرام نے ایک ہاتھ بیڈ پر رکھا اور تھوڑا سا اشال پر جھکتا اس کا ایک ایک نقش اپنی انگلی کے پور سے چھونے لگا۔ بہرام کا ہاتھ چہرے سے ہوتا ہوا گردن کے تل پر جا کر رکا۔ بلوسم گرل، بہرام کی ہلکی سی آواز آئی۔ یو آر مائن بلوسم گرل۔ بہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اشال کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اب کی بار بہرام اسے چھونے میں کوئی گریز نہیں برت رہا تھا۔ بہرام نے اشال کے گھنے بال اپنے ہاتھ میں لیے اور ان سے کھیلنے لگا۔ تمہیں دیکھ کر میرا زندگی جینے کو دل کرتا ہے۔ میری زندگی میں تم بہار کی مانند آئی ہو۔ سو دیٹس وائی یو آر بی آر's بلوسم گرل۔ بہرام نے کہتے ساتھ بڑی نرمی سے اپنے سلگتے لب اشال کے پیشانی پر رکھے۔ وہ الو کہتا ہے عشق لا حاصل ہے، پر بی آر کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ اپنے عشق کو لا حاصل نہیں چھوڑے گا۔ بہرام اشال کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے کان کی لو پر اپنا لمس چھوڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اشال جو آنکھیں موندے یہاں تک کہ سانس روکے لیٹی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اللہ جی! اشال اپنی پیشانی سے بہرام کا لمس کھڑچنے لگی۔ آنسو متواتر اس کی گالوں سے بہنے لگے تھے۔ شازل بھائی، پلیز آ جائیں، اتنی دیر نہ کریں کہ آپ کی شال گڑیا زندگی ہار بیٹھے۔ میرا دل کہتا ہے آپ آئیں گے۔ میرے دل کی بات کو غلط ثابت مت کریں، اللہ کا واسطہ کہیں سے آ جائیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے سکنے لگی۔ اتنی سزا کافی ہے، اب اس سے زیادہ سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ جی نہیں، اب اور کوئی سزا نہیں۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی اور اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ ماں باپ کی ٹھنڈی چھاؤں چھوڑ کر آئی تھی، اب کڑی دھوپ نے تو اس کا مقدر لازمی بننا تھا۔ اس سے پہلے ظاہرہ کچھ بولتی، پیچھے سے کسی نے ایک جھٹکے سے فون اس کے ہاتھ سے چھپٹا۔ ظاہرہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی، ساتھ کال کاٹتا بھسم کر دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ چٹاخ! اگلے ہی لمحے کمرے میں چھائی خاموشی کو ایک زوردار تماچے کی آواز نے توڑا۔ ظاہرہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ گیلے بال اس کے چہرے پر بکھر چکے تھے، جبکہ چہرہ اب بھی جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے تھے۔ آنکھوں میں ایک آنسو نہیں تھا، پر بے یقینی سے آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ ظاہرہ ملک کی زندگی کا پہلا تھپڑ اسے اپنے عشق سے پڑا تھا۔ ظاہرہ کو اٹھتے نہ دیکھ سعد اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ سعد نے ظاہرہ کے بال جکڑے اور اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا۔ بالوں پر گرفت اس قدر سخت تھی کہ ظاہرہ کو لگا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ سعد کی سرخ سنہری آنکھوں میں اپنی بے یقین کالی آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ تکلیف تو شاید یاد ہی نہیں رہی تھی۔ ہونٹ کے کنارے سے خون کی بوندیں نکلتی چن تک ایک لکیر بنا چکی تھیں۔ شاید اب تمہاری غلط فہمی ختم ہو گئی ہوگی، سعد نفرت سے پھنکارا۔ بریکٹ، نہیں ڈیڈ، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے،
مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے وہ اپن کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، بہت بری ہی طرح بھروسے کا خون کیا گیا تھا۔ تھپڑ ظاہرہ ملک کے چہرے پر نہیں، وہ محبت کے رنگوں سے رنگی کان سی گڑیا کے عشق پر لگا تھا۔ اس کے خلوص پر اس کی بے انتہا محبت کو مارا گیا تھا۔ ظاہرہ بی بی، میں تمہیں یہاں مہارانی بنانے نہیں لایا، اپنی اوقات مت بھولو۔ ساتھ سختی سے ظاہرہ کا چہرہ اپنے قریب کرتے گرایا۔ دل میں بری طرح ٹیس اٹھی۔ الفاظ کا کھنجر تھا جو ظاہرہ کے دل میں اتنی بری طرح پیوست ہوا کہ روح کو پہلی ضرب لگی۔ ابھی تو شروعات تھی، نہ جانے روح کتنے زخموں سے گھائل ہونی تھی۔ زخم سہتے سہتے بچنی بھی تھی یا نہیں؟ اور تمہیں لگتا ہے میں سعد ہمدانی تم سے محبت کرتا ہوں؟ سعد تمسخر اڑاتے لہجے میں گویا ہوا۔ ظاہرہ کے ساکت پڑے لبوں میں زنبش ہوئی۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہرہ سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ سعد اس کے چہرے پر دھاڑا۔ ظاہرہ نے ایک دم آنکھیں بند کی، پر اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں کھل چکی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ ظاہرہ کا لہجہ اب بھی نہ ڈگمگایا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اتنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس کے مزاج میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ آپ جھوٹ تو بول سکتے ہیں سر، پر آپ کی یہ آنکھیں سب ظاہر کر دیتی ہیں۔ ظاہرہ اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کرو۔ سعد اس کے بالوں پر گرفت سخت ترین کرتے دھاڑا۔ پھر بھی سر، اگر آپ نفرت کے دعوے دار ہیں تو آپ نفرت نبھائیں، میں اپنا عشق نبھاؤں گی۔ ظاہرہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ سعد نے ایک جھٹکے سے ظاہرہ کو چھوڑا اور اٹھ کر صوفے پر بیٹھے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر گیا۔ ظاہرہ اب بھی زمین پر بیٹھی تھی۔ حرام تھا جو ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا ہو۔ حالانکہ نازک گال پر 5 چکلیاں چھپ چکی تھیں، حتیٰ کہ گال کافی زیادہ سوج بھی چکا تھا۔ آ کر جوتے اتارو میرے، سعد نے بغور ظاہرہ کی جانب دیکھتے کہا۔ ظاہرہ نے ساکت نگاہوں سے سعد کی جانب دیکھا، گویا ایک بار پھر یقین کرنا مشکل ہوا۔ سنا نہیں تم نے؟ آ کر جوتے اتارو میرے۔ سعد اب کی بار دھاڑا، جبکہ سگریٹ سلگا کر اب وہ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ کھڑی ہوئی۔ بے یقینی نظریں سعد پر ہی جمی تھیں۔ وہ سعد کے چہرے پر نظریں جمائے ہی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ جوتے، سعد نے اپنے پیروں کی جانب آنکھ سے اشارہ کرتے کہا۔ سعد کے چہرے پر نظریں جمائے ہی وہ جھکتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک دم وہ گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے قریب بیٹھی۔ نظریں ہنوز سعد کے چہرے پر تھیں۔ وہ انا کی ماری، جسے کسی سے کچھ مانگنا تک پسند نہ تھا، جو اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، جس نے آج تک جھک کر کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی، جسے جھکنے سے سخت نفرت تھی، آج وہ عشق کی ماری اس سنگدل کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ عشق لے آیا تھا تیرے قدموں تلک، تیرے ستم جائز تھے مگر یوں ذلیل نہ کرتے۔ ظاہرہ نے اپنے ہاتھ سعد کے شوز پر رکھے۔ تمہاری اوقات میرے قدموں میں بیٹھنے تک کی بھی نہیں ہے۔ سعد تمسخر سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ ظاہرہ بنا پلک جھپکائے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دیں، تیرے نام پہ مٹی ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ ظاہرہ سعد کے چہرے پر نظر جمائے ایک جذب کے عالم میں بولی۔ اگلے ہی پل وہ بڑی نرمی سے سعد کے شوز اتارنے کے بعد سوکس اتار چکی تھی۔ سعد سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ ظاہرہ اٹھنے لگی، پر سعد کی اگلی بات پر وہ ایک بار پھر گھٹنوں کے بل وہیں براجمان ہوئی۔ پیر دباؤ میرے، سعد کی جانب سے اگلا حکم آیا۔ جن سے خون کی لکیر بہتی گردن تک جا چکی تھی۔ ظاہرہ نے اپنے دونوں ہاتھ سعد کے پیروں پر رکھے، اس کے دونوں پیر اپنی جھولی میں رکھ گئی۔ ساکن نگاہیں اب بھی سعد پر ٹکی تھیں۔ آہستہ آہستہ اب وہ سعد کے دونوں پیر دبانے لگی۔ سعد نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سگریٹ کا گہرا کش بھرا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، آخر 15 منٹ، نہ سعد اپنی جگہ سے ہلا، نہ ہی ظاہرہ نے اپنا کام بند کیا۔ ظاہرہ نے سعد کی جانب دیکھا، جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھکی اور سعد کے پیر کے تلووں پر اپنے لب رکھتی آنکھیں موند گئی۔
سعد جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مندے پڑا تھا، اپنے پیر پر پنکھڑی جیسے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کیے یکدم جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا اور زائرہ کے ہاتھ سے اپنے پیر چھڑوانے چاہے۔ زائرہ نے سرخ آنکھیں کھولے، سعد کے پیر کو چھوڑا اور اس کا دوسرا پیر تھامنے لگی۔ جب سعد نے اپنا پیر پیچھے کیا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سعد غصے سے گرایا۔ آخر یہ سب برداشت کب ہوا تھا؟ دل پھٹنے کے در پر آ گیا تھا۔ عشق، فقط یک لفظی جواب دیا گیا۔ زائرہ نے اس کا دوسرا پیر پکڑا اور ایک بار پھر اپنے لب سعد کے پیر کے تلوے پر رکھ گئی۔ سعد نے یکدم اپنا پیر کھینچا جو زائرہ کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ زائرہ نے سرخ پڑتی آنکھیں کھولیں اور سعد کی جانب دیکھا جو یوں بیٹھا تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ زائرہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہی ذرا اوپر کو ہوتی سعد کے ہاتھ تھام گئی۔ بڑی عقیدت سے اس نے سعد کے اس ہاتھ پر اپنے لب رکھے جس ہاتھ سے کچھ دیر پہلے سعد نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ مارتے ہوئے تکلیف تو ہوئی ہوگی نا؟ وہ سعد کا ہاتھ عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگائے انتہائی مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ سعد کی سنہری آنکھوں میں دھند چھانے لگی۔ زائرہ نے گلے میں آنسوؤں کا گولا اتارا اور سرخ ہوتی خون چھلکاتی آنکھیں کھولیں۔ آئندہ اپنے ہاتھ کو تکلیف مت دیجیے گا۔ زائرہ اس کے بھاری ہاتھوں کو اپنے نازک مومی ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ سعد اپنے سامنے کھڑی اپنی دیوانی کو دیکھ رہا تھا جو کمال ضبط رکھتی تھی۔ مجھے تکلیف دینے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہیں، جیسے کہ یہ سگریٹ۔ زائرہ نے ایشٹرے میں پڑی آدھی سلگتی سگریٹ کی جانب اشارہ کرتے کہا، پھر خون آلود لبوں سے مسکراتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی، پر پیچھے اپنے ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ سے سعد ہمدانی کو ساکت کر گئی تھی۔ کوئی اس قدر دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے نا۔ زائرہ ملک، اپنے کھڑوس پروفیسر کی دیوانی، اس کی سنہری خوبصورت آنکھوں کی دیوانی، اس کی خوشبو کی دیوانی، حتیٰ کہ اس سے جڑی ہر چیز کی دیوانی۔ سعد ہمدانی اب تک ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ اس دیوانی نے اسے حرکت کرنے کے لیے چھوڑا ہی کہاں تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ریویوز شیئر کرنا مت بھولیں۔ جب تک کے لیے نیو ایپیسوڈ نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔